أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بچے، میری فیملی، میرے دوست احباب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پہ رحمت نازل کرے، خوشحالی دے، رزق دے، ہمیں حلال رزق عطا فرمائے۔ رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آنے والی نسلوں میں ہمارے دائی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تبلیغ کرنے پر تم لوگوں سے کوئی مال یا اجر کا سوال نہیں کرتا، اور اگر میں غریب اہل ایمان کو اپنے سے دور کر لوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور کوئی نبی فرشتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مال و دولت کا خزانہ رکھتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا نمائندہ بن کر پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 32۔ قالو یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جدلتنا، بے شک تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، پھر تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہم سے، فاتنا، بس لے آ ہم پر، بما تعدونا، اس عذاب کو جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت سے، سنجیدگی سے ہر دلیل دے کر قوم کو سمجھایا، لیکن ان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سرداروں نے بڑے تنقیدی، طنزیہ اور تکبرانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم نے تمہارے بہت سے دلائل سن لیے۔ طریقہ گفتگو دیکھیں، تم ہمیں بہت سمجھاتے ہو، ہم غور کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں ان کی ہٹ درمی نظر آتی ہے نا، اور روحانی اندھا پن پوری شدت سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے 950 سال یعنی صدیوں تک تبلیغ کی، انہوں نے دعوت حق کو نصیحت نہیں سمجھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ تم نے ہم سے بہت بحث کر لی، تمہارے بار بار سمجھانے سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تم واقعی سچے ہو نا تو کوئی عذاب جو لانے والے ہو تو بس لے آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی اور رسول نے جب تبلیغ کی تو قوم کا مزاج ایسا ہی رہا۔ برملا کہتے ہیں کہ جس عذاب کو آنا ہے آ جائے۔ ہمیشہ منکرین حق نے یہی الفاظ استعمال کیے، قوم عاد ہے، سمود ہے، ویرون ہے، حتیٰ کہ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا تھا۔ یہ جملہ انتہائی سرکشی کی علامت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو چیلنج کرنا، بار بار عذاب لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کسی بات کی علامت ہے۔ کس بات کی علامت ہے؟ جیسے انسان کا دل اندھا ہو جائے تو اسے کوئی دلیل کی سمجھ نہ آئے، اور جب انسان نفس کی غلامی میں آ جائے تو پھر نبی کی دعوت اسے بحث اور تنقید، حتیٰ کہ جھگڑا لگتی ہے۔ اخلاقی طور پر کسی قوم کی اخلاقی موت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قوم یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر عذاب سچ ہے تو اسے لے آؤ، یعنی اپنے ہاتھوں سے ایمان کا دروازہ بند کر لینا ہے۔ اور جب کوئی قوم خود عذاب مانگے اور بار بار مانگے تو پھر اللہ کا قانون جو ہے حدت میں آ جاتا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 33 پڑھتے ہیں۔ کالا، اس نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک صرف اللہ ہی لائے گا تم پر اس کو، یعنی کہ عذاب کو، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین، اسے ہرگز عاجز کرنے والے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے۔ یہاں منکرین حق کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ عذاب تو تمہارے پاس اللہ ہی لائے گا، یعنی یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ خود چاہیں گے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پل بھر کی تاخیر ہوگی اور نہ جلدی ہوگی، یعنی عذاب کا وقت، طریقہ، انداز سب اللہ کی مشیت پر ہے۔ یہاں جو پہلی بات دیکھتے ہیں کہ عذاب نبی کی مرضی سے نہیں آتا، عذاب اللہ لائے گا، اور جب وہ چاہے گا تو آئے گا۔ نبی صرف اللہ کا بندہ ہے،
اللہ کا پیغام دینے والا ہے، رب نہیں ہے۔ غیب، تقدیر اور عذاب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قریش کو سمجھایا تھا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، عذاب پر میرا اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تم اللہ کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتے، تم کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تھکا نہیں سکتے، زمین و آسمان میں کسی جگہ بھاگ کر چھپ نہیں سکتے۔ منکرین کو غلط گمان ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہی بات حضرت نوح نے انہیں سمجھائی کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو پھر تم اس کو روک نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اب یہاں سے قوم نوح کے فیصلے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے نافذ ہونے کی باری آ رہی ہے، کیونکہ قوم نوح کی طرف سے تو واضح پیغام آ چکا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں، فَلَا يَنفَعُكُمْ، اور نہیں نفع دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ چاہتا ہو، ان یغویکم، کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفر پر اس قدر اصرار، ضد اور انتہائی زور دے کر عذاب آنے کی استدعا سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو کفر میں ہی لپٹا رہنے دیا جائے اور پھر ہلاک کر دیں، اور پھر تمہاری بد کرداری کے باعث اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں کہ میں تو فصیحت اور خیر خواہی کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہوں، سوری نصیحت ہے، میں تو نصیحت اور خیر خواہی کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جائے اور تم لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی اگر تم انات پر قائم ہو تو میرے سمجھانے کی کوشش بیکار ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں پوری چاہت سے تمہیں خیر کی نصیحت کر رہا ہوں، یعنی میری نیت خالص ہے، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری نافرمانی، انکار اور تکبر کی وجہ سے تمہیں گمراہ کر دیا ہے تو میں کیا کر سکوں گا۔ یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جو قوم حق کو بار بار ٹھکرائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے انتخاب کے مطابق گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ تمہاری مستقل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی قانون قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ میں 1000 سال بھی تمہیں سمجھاؤں اور دل سے خیر خواہی بھی کروں، لیکن اگر تم نے خود ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے تو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آپ اس مثال کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ہم خود کتنے ہدایت یافتہ ہیں، اپنا اپنا جائزہ لیجئے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، بہت سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، لیکن اکثریت جو ہے، اب کون سی برائی ایسی ہے جو ایک قوم کی حیثیت سے ہم میں نہیں؟ ہم ہر قسم کی برائی اور گناہ ہم سریعام کرتے ہیں، ہم اچھے والدین نہیں ہیں، ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو جیسے 2-3 ٹکریں ماری بس بات ختم۔ میری سب کے بارے میں پھر میں کہہ رہی ہوں کہ ایسی رائے نہیں ہے، لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ آپ غور کریں، 950 سال تبلیغ کی تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 80 لوگ۔ اس سے ان قوموں کے مزاج کی سختی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے انبیاء کی صورت رہی ہے کہ وہ خیر خواہی میں کمی نہیں کرتے، مگر قبول کرنا بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ نبی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا رب ہے اور حقیقت تمہیں اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو بتاؤ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ استغفر اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس طریقے بس طریقے خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔